बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वहब बिन मंबा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जब आदम और हव्वा को जन्नत में रिहाइश अता फरमाई और एक दरख्त को उनके लिए ममनू करार दे दिया। ममनुआ दरख्त की शाखें फैली हुई थीं, फरिश्ते उसका फल खाते थे ताकि वो अब्दी हयात के मुस्तहिक ठहरें, लेकिन आदम और हव्वा को इसका फल खाने से मना फरमा दिया गया। बस जब इब्लीस ने उनको फुसलाने और गुनाह के मुर्तकिब करने का इरादा किया तो वो सांप के पेट में दाखिल हुआ। सांप उस वक्त 4 टांगों पर बख्ती ऊंट की तरह चलता था और बहुत खूबसूरत मालूम होता था। जब सांप जन्नत में दाखिल हो गया तो इब्लीस उसके पेट से बाहर निकला और उस दरख्त का फल लेकर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, इसकी तरफ देखो, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, इसका जायका कितना अच्छा और रंग कैसा खूबसूरत है। हव्वा ने फल लिया और खा लिया। फिर हव्वा अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और कहने लगी, ऐ आदम, इस फल की तरफ देखो, इसकी खुशबू कितनी अच्छी, इसका जायका कितना उम्दा और रंग कैसा दिलफरेब है। आदम अलैहिस्सलाम ने उस फल को खा लिया। उसके फौरी बाद उन दोनों के पोशीदा अज़ा जाहिर हो गए, जिस पर आदम अलैहिस्सलाम जल्दी से उस दरख्त के तने में दाखिल हो गए। अल्लाह ताला ने आवाज दी, ऐ आदम, तुम कहाँ हो? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरे रब, मैं यहाँ हूँ। फरमाया, बाहर क्यों नहीं निकलते? आदम कहने लगे, मैं आपसे हया करता हूँ। फरमाया, यह दरख्त जमीन में से ज्यादा मलून होगा, इस पर लानत कर दी गई है, अब इसके फल कांटों में तब्दील हो जाएंगे। और फिर फरमाया, ऐ हव्वा, तुमने मेरे बंदे को धोखा दिया, लिहाजा हमल का जमाना तेरे लिए बतौर सजा मुकर्रर कर दिया गया है और तुम इसमें बड़ी तकलीफ और मुशक्कत उठाओगी। वज़े हमल में तुम दर्द की शिद्दत से खुद को मौत के दहाना पर पाओगी। और सांप से फरमाया, तुमने शैतान लाइन को अपने पेट में दाखिल किया, जिसकी वजह से वो मेरे बंदे को धोखा देने में कामयाब हो गया, लिहाजा तुझ पर लानत हो। तेरी टांगे तेरे पेट में दाखिल हो जाएंगी और तेरी खुराक मट्टी होगी। तुझ में और औलादे आदम में दुश्मनी होगी। तू जहाँ भी उन्हें नजर आएगा वो अपनी एड़ी से तेरे सर को कुचल देंगे और जहाँ वो तुझे दिखाई देंगे तू अपने जबड़ों में उन्हें लेकर डसेगा। रबी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि एक मुहद्दिस ने बयान किया है, शैतान जन्नत में टांगों वाले जानवर की सूरत बनाकर दाखिल हुआ। वो बिल्कुल ऊंट की सूरत मालूम होता था, बस उस पर लानत की गई और उसकी टांगें खत्म हो गई और वो सांप की सूरत में तब्दील हो गया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु और चंद दीगर सहाबा इकराम से मरवी है, अल्लाह ताला ने सांप पर लानत फरमाई और उसकी टांगें खत्म कर दी और उसे पेट के बल चलने के लिए छोड़ दिया और उसकी खुराक मट्टी मुकर्रर की और जमीन की तरफ आदम, हव्वा और इब्लीस और सांप को उतार दिया। ख्वाब में सांप अक्सर दिखाई देते हैं। आम जिंदगी में इंसान शायद ही कभी सांपों के करीब जाता हो या सांप उसके करीब आते हों। हकीकी जिंदगी में इंसानों को उनकी अजियत का डंग इतनी मोहलत ही नहीं देता कि सांपों का ख्याल भी जहन में आए। बहरहाल शायद सांपों से यही दूरी है जो उन्हें हमारे ख्वाबों में आने पर मजबूर कर देती है। सांपों के अनगिनत रंग और इतनी ही अकसाम हैं, इंसानों की तरह एक जैसे होते हुए भी लातादाद बहरूप बदल बदल कर हमारे ख्वाबों में सफर करते हैं। हम में से तकरीबन हर आदमी जिंदगी में एक बार तो सांप को ख्वाब में जरूर देखता है। ख्वाब अमली जिंदगी में एक अलार्म की हैसियत रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका अदराक होता है। सांपों को ख्वाब में देखना उनकी किस्मों की तरह बहुत से मुख्तलिफ मानी रखता है। ख्वाब में सांप देखने की ताबीर मुख्तलिफ तरीकों से दी जाती है, मसलन दुश्मन, खजाना, औरत, जिंदगी, सैलाब या फिर औलाद की। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में सांप देखना बदखा और पोशीदा दुश्मन की निशानी है। अगर देखे कि उसके घर में सांप है तो मतलब है कि घर में दुश्मन है। अगर सांप को जंगल में देखे तो अजनबी दुश्मन की निशानी है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो सांप से लड़ रहा है और सांप उसको डसने की फिक्र में है तो इसकी ताबीर दुश्मन से दी जाएगी, जैसा कि कुरान करीम में सांप को दुश्मन से ताबीर किया गया है। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि सांप को उसने पकड़ लिया है और उस पर गालिब आ गया है, जिस तरह चाहता है उसको बेबस कर देता है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि साहब ख्वाब को दौलत और फतह नसीब होगी, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप के जरिया से फिरौन को शिकस्त दी थी। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसके मुंह से सांप निकला है और ख्वाब देखने वाला मरीज हो तो ये उसकी मौत की जानिब इशारा है, क्योंकि हया यानी सांप और हयात जिंदगी एक ही मादा से हैं। अगर दरख्तों और खेतों में सांप फिरते हुए ख्वाब में नजर आए तो इसकी ताबीर उसकी बीवी की मौत है।
اگر کوئی شخص اپنی حاملہ بیوی کو سانپ جنتے ہوئے یعنی جنم دیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہوگی۔ اگر خواب میں کسی نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت سے کوئی سانپ گرا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر کا کوئی معزز فرد انتقال کر جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں سانپ کو نگل لیا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب اس کو سلطنت حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں سانپ سے کلام کرے تو اس کو خوشی اور مسرت حاصل ہوگی۔ کالے سانپ کو خواب میں دیکھنا قوی دشمن کی جانب اشارہ ہے۔ اگر کوئی خواب میں کالے سانپ کو قبضہ میں کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلطنت اور ولایت حاصل کرے گا۔ سفید سانپ کو خواب میں دیکھنا کمزور دشمن کی جانب اشارہ ہے۔ اژدہا کو خواب میں دیکھنے سے مراد اہل و عیال اور بیوی کی عداوت ہے۔ پانی کے سانپ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر مال سے ہے، لہٰذا جو آدمی خواب میں پانی کے سانپ کو پکڑ لے تو اس کی تعبیر عنقریب ملنے والے مال سے کی جاتی ہے۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ سانپ اس کے پیٹ کے اندر معلوم ہو رہا ہے یا پیٹ کے اندر دکھائی دے تو اس سے خاندان اور اقارب میں سے کوئی دشمن مراد ہوتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے سانپ سے لڑائی کی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دشمن سے جھگڑا کرے گا۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ خواب میں سانپ اس پر غالب آ گیا ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ دشمن صاحب خواب پر غالب آ جائے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کو سانپ نے کاٹا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دشمن سے نقصان اٹھائے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے خواب میں سانپ کو مارا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دشمن پر فتح پائے گا۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ اس نے سانپ کا گوشت کھایا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے دشمن کا مال کھایا ہے اور یہ خوشی کی علامت ہے۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ اس نے سانپ کے 2 ٹکڑے کیے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ سانپ نے اس کے ساتھ مہربانی سے بات کی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے درپیش عجیب کام ہوگا، یعنی شادی اور خوشی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی مرا ہوا سانپ خواب میں دیکھے تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے شر اور آفت کو دور کرے گا اور اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ سانپ اس کا تابعدار ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب مرتبہ اور بزرگی پائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ سانپ اس کی ناک یا کان یا پستان یا پیشاب یا پخانے کی جگہ سے نکلا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا فرزند اس کا دشمن ہوگا۔ مینڈک کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے عابد آدمی سے دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جدوجہد کرنے والا ہو، اس لیے کہ مینڈک نے نمرود کی آگ پر پانی ڈال کر ایک اچھا عمل کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مینڈک کو مت مارو، اس لیے کہ جب مینڈک کا گزر اس آگ پر ہوا جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا تو مینڈک اپنے منہ میں پانی بھر کر اس آگ پر چھڑک رہا تھا تاکہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ بجھ سکے۔ خواب میں مینڈکوں کی کثیر تعداد میں دیکھنے کی تعبیر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دی جاتی ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بس ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گن کا کیڑا اور مینڈک اور خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں۔ انصورہ نے کہا ہے جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے ہمراہ مینڈک ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی زندگی اس کے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھی گزرے گی۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مینڈک کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ مینڈکوں کا خواب میں دیکھنا دھوکہ دینے والے افراد اور جادوگروں پر دلالت بھی کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مینڈک سے گفتگو کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے بادشاہت حاصل ہوگی۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ مینڈک شہر سے باہر نکل رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ شہر سے عذاب الہی کا عروج ہو جائے گا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اس وقت زمین پر گدھ اور سمندر میں مچھلی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ گدھ رات کے وقت مچھلی کے پاس آ کر رہا کرتا تھا۔ جب گدھ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو مچھلی کے پاس آ کر کہا کہ آج زمین پر ایسی چیز اتری ہے جو اپنے پیروں سے چلتا ہے اور ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ یہ سن کر مچھلی نے کہا اگر تو سچا ہے تو دریا کے اندر مجھ کو اس سے نجات ملنے والی نہیں اور خشکی میں تجھ کو اس سے خلاصی ملے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مچھلی گرم دریا میں دیکھنا بلا اور سختی ہے اور سرد دریا میں دیکھنا فرحت اور خوشی ہے۔
اگر بہت سی تازہ اور بڑی مچھلی دیکھے تو مال غنیمت پر دلیل ہے، اور اگر چھوٹی دیکھے تو غم و اندوہ پائے گا، اور اگر مچھلی کے پیٹ کے درمیان سے مروارید پائے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے دریا سے مچھلی پکڑی ہے تو دلیل ہے کہ کسی بڑے آدمی سے مال اور نعمت پائے گا۔ اگر اس نے تازہ مچھلی پکڑی ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال حاصل کرے گا۔ حضرت اسماعیل عشت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مچھلیاں بیچتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو اور اس کے لوگوں کو خیر و نفع پہنچے گا، اور اگر دیکھے کہ حوض یا نہر میں سے مچھلی پکڑتا ہے تو دلیل ہے کہ عام لوگوں سے مکر اور ہیلے کے ساتھ کوئی چیز لے گا، یعنی کہ جھوٹ بول کے ان سے کوئی چیز لے گا۔ اور اگر دیکھے کہ دریا کی مچھلیاں اس کے ساتھ باتیں کرتی ہیں تو دلیل ہے کہ وہ بادشاہ کا راز ظاہر کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مچھلی دیکھنا 6 وجہ سے ہے: وزیر، لشکر، کنواری لڑکی، غنیمت، غم و اندوہ، ہندو کنیز۔ خواب میں اگر کسی خوبصورت مچھلی کو دیکھا تو یہ رزق کی علامت ہے۔ ایسا خواب عنقریب ملنے والے کسی بڑے نفع یا انعام کی نشاندہی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں مچھلی دیکھے تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی علامت ہے۔ اگر بہت ساری مچھلی دیکھے یا خریدے تو یہ کثرت سے مال حاصل کرنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں بڑی سنہری مچھلی یا ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی بڑی مچھلی دیکھتا ہے تو یہ علامت ہے کہ وہ تصور سے بھی زیادہ اور بکثرت مال حاصل کرے گا۔ جو خواب دیکھے کہ سفید مچھلی پکڑی ہے تو یہ علامت ہے کہ صاحب خواب اپنے عقائد اور مذہبی تصورات کے حوالے سے مثبت تحقیق اور جستجو کر رہا ہے، جبکہ کچھ دیگر معبرین کے مطابق خواب میں سفید مچھلی دیکھنے والے کو محبت میں کامیابی ملے گی اور شادی شدہ کا رشتہ مزید مستحکم ہوگا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ مچھلی پانی کے نچلے حصہ میں تیر رہی ہے تو یہ مستقبل میں کسی بڑے خطرے کا سامنا کرنے کی علامت ہے، لیکن اگر مچھلی کو پانی کی سطح پر تیرتا ہوا دیکھا تو یہ خوش قسمتی اور رزق کی علامت ہے۔ شارک مچھلی جارحیت اور تیز رفتاری کی علامت ہے۔ اگر خواب میں شارک مچھلی کوئی دیکھے کہ نقصان نہیں پہنچا رہی تو یہ اچھا شگون ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ طاقتور سے دوستی کرے گا اور فائدہ اٹھائے گا۔ اگر کوئی خواب میں اس مچھلی کا گوشت کھاتا ہے تو یہ بہت اچھا خواب ہے اور نعمت ملنے کی دلیل ہے۔ خواب میں وہیل مچھلی دیکھنا بہت بڑی طاقت اور منہ زور رویہ کی علامت ہے، اور اس کا دیکھنا بڑی طاقت سے سامنا ہونے پر دلیل ہے۔ خواب میں مچھلی دیکھنا قسم کی دلیل ہے، کبھی اس سے مراد صالحین کی جائے عبادت اور مسجد بھی ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کو خواب میں دیکھنا خائف کے لیے امن، فقیر کے لیے دولت مندی، مصیبت میں پھنسے ہوئے کے لیے چھٹکارے کی دلیل ہے، جبکہ بادشاہت کے لائق آدمی کے لیے بادشاہت کی دلیل ہے۔ یہی تعبیر یوسف علیہ السلام کی قید، اصحاب کاف کے غار اور نوح علیہ السلام کے تندور کی ہے۔ ڈالفن مچھلی یعنی بڑی مچھلی کو دیکھنے کی تعبیر مگرمچھ کی تعبیر کی طرح ہے، کبھی اس کو دیکھنا سازش کرنے، چوری کی کوشش کرنے اور لوگوں کی باتوں کو پوشیدہ طور پر سننے پر دلالت کرتا ہے۔ کبھی خواب میں ان کا ظاہر ہونا امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی موحدین کی مدد اور منافقین کی ہلاکت پر دلالت کرتا ہے۔